ایک بزرگ اپنے گھر والی جہاد کا اعلان ہوا تو اپنی گھر والی کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ 30,000 درہم ہے، اپنی ضرورت میں لگانا، کہاں کہیں ضرورت آ جائے تو اس کو استعمال کر لینا۔ چلے گئے جہاد میں۔ کافی عرصے کے بعد جب گھر آیا، دروازہ کھٹکھٹایا، رات کا وقت تھا، اندھیرا تھا، دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے ایک نوجوان نکلا۔ تو جب نوجوان نکلا تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ میرا گھر اور میرے گھر کے اندر یہ جوان کہاں سے آ گیا۔ تو وہ بابا جی اب کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا گھر ہے اور جوان کہہ رہا ہے کہ یہ میرا گھر ہے۔ دونوں کی آپس میں چپکلش ہو گئی۔ تو اندر سے ماں نے پوچھا بیٹا کس کے ساتھ جھگڑ رہے ہو؟ کہا کہ ایک آدمی آیا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میرا گھر ہے اور میں اس سے جھگڑ رہا ہوں کہ یہ میرا اپنا گھر ہے اور آپ میرے گھر کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب اس نے آواز سنی تو کہنے لگے کہ بیٹا رات کا اندھیرا ہے، میں شکل تو نہیں دیکھ پا رہی لیکن مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے ابا جی آئے ہیں۔ بہرحال اندر لے گئے، یہ بیٹا سو گیا۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا تو انہوں نے جب اٹھے اپنی بیوی سے کہا کہ بیٹے کو بھی اٹھاؤ، نماز کا وقت ہوا۔ تو بیوی آگے سے کہنے لگی سبحان اللہ، وہ تہجد کے وقت سے ہی مسجد میں چلے گئے ہیں، وہ تہجد کے وقت سے ہی مسجد میں چلے گئے ہیں، آپ کو ان کو جگانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جائیں مسجد میں، وہ پہلے سے ہی نماز میں پہنچ چکے ہوں گے۔ کہتے جب مسجد نبوی کے اندر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں ایک حلقہ لگا ہوا ہے، قال اللہ وقال الرسول کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور ایک خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے مشائخ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لوگ اس کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، بڑے بڑے علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کسی ساتھ والے آدمی سے پوچھا یہ خوبصورت نوجوان کون ہے؟ کہا کہ یہ ربیع ہے رحمۃ اللہ علیہ، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں، یہ حضرت ربیع ہیں، تم اس کو نہیں جانتے، اس کی تو دھوم پورے مدینہ کے اندر اور مکہ کے اندر پھیل چکی ہے، بڑے بڑے مشائخ اس سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں۔ کہا کہ اچھا یہ کیسا خوش نصیب نوجوان ہے، بتاؤ تو صحیح یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا کہ یہ ابو عامر کا بیٹا ہے۔ جب اپنے بیٹے کا نام سنا تو فوراً شاید پہلے تو دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کسی اور ابو عامر کے بیٹے ہوں گے، کیونکہ رات کی تاریکی میں اپنے بیٹے کا چہرہ تو نہیں دیکھا تھا اور فجر کی نماز ہونے سے پہلے بیٹا مسجد نبوی کے اندر پہنچ چکا تھا۔ اور جب گھر کے اندر گئے کہنے لگے بیوی اب آج میں نے ایک نوجوان کو دیکھا ہے، خدا کی قسم میرا دل چاہ رہا تھا کہ وہ بیٹا کاش کہ میرا بیٹا ہوتا۔ میں نے مجلس کے اندر دیکھا ہے بڑے بڑے مشائخ بیٹھ کر اس سے علم حدیث حاصل کر رہے تھے، قرآن کا علم حاصل کر رہے تھے، کاش کہ وہ میرا بیٹا ہوتا۔ تو بیوی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ابو عامر پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہ ربیع تمہارا ہی بیٹا ہے، میں نے وہ 30,000 درہم کا خرچ تیرے اس بیٹے کے اوپر کیے ہے تاکہ میرا بیٹا اس طرح دنیا کے اوپر بن کے ستارہ بن کر چمکتا رہے۔ ہاں یہ نوجوان ہوا کرتے تھے۔ آج میری جوانی کہاں گئی ہے؟ آج میں کس حال کے اندر جوان گزروں؟ میرے اس مجمع کے اندر آپ نظر دوڑا کے دیکھ لیں، اکثر بزرگ نظر آتے ہیں، آج کے نوجوان کے پاس تو وقت ہی نہیں ہے عبادت کرنے کا، وہ تو یہ سمجھتا ہے بس میں دنیا میں کھیل کود کے لیے آیا ہوں، جوانی ہے جہاں چاہوں گزار دوں۔ میں اپنے بھائیوں کو اس شعر کے انداز میں کچھ تھوڑا سا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ یہ ریزہ ریزہ سی اینٹیں پکارتی ہیں تمہیں، میں اپنے نوجوانوں سے ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ یہ ریزہ ریزہ سی اینٹیں پکارتی ہیں تمہیں، میرے لہو کی یہ چھینٹیں پکارتی ہیں تمہیں، رسول پاک کی امت کے اے نو نہالو، رسول پاک کی امت کے اے نو نہالو، اٹھو اٹھو وہ اسلام کے جیالو، اٹھو، یہ دین ایک امانت ہے سارے عالم کی، یہ دین ایک امانت ہے سارے عالم کی، تمہیں سپرد امامت ہے سارے عالم کی، بلال و حیدر خالد سی ہستیاں بن کر، بلال و حیدر حضرت علی کی طرف اشارہ ہے، بلال و حیدر و خالد سی ہستیاں بن کر
سناؤ سطوت باطل کو آندھیاں بن کر، بھنور میں کشتی ملت ہے ڈگمگائی ہوئی، بڑھو کے سامنے جنت ہے جگمگائی ہوئی۔ یہ عشرتیں، یہ تغافل، یہ مستیاں آخر کب تک؟ عروس زر یہ مٹیں گی جوانیاں کب تک؟ رسوم و جہل کا یہ سیل بے کراں کب تک؟ یہ بات بات پہ آپس میں تلخیاں اور لڑائیاں کب تک؟ یہ آخری ہے میری التجا میرے بھائیوں، یہ آخری ہے التجا، میرا سلام ہے آخری، سکون حرم ہے اب میرے انہدام کے بعد۔ مجھے امت مسلمہ کے اب بھی وہ نوجوان پکار رہے ہیں، امت مسلمہ کی آج بھی آواز وہ پکار رہی ہے، اٹھو میرے نوجوانوں، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت کو پیدا کرو، عشق رسول کو پیدا کرو، اپنی جوانیوں کو سجدوں سے آراستہ کرو، اپنے اللہ کو اپنا بناؤ، پھر دیکھو یہ جوانیاں جب تمہاری اللہ کی عبادت کے لیے کھپیں گی، اللہ تمہیں بھی ستارہ بن کے آسمان کے اوپر چمکائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو بھی سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔